السلام علیکم۔ جن لوگوں کا ابھی ویزا اسٹیمپ ہوا ہے، چاہے وہ ورک پرمٹ ہے، چاہے وہ اسٹڈی ہے، چاہے وہ فیملی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے۔ آپ لوگ اگر ٹریول کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا فرسٹ ٹائم ٹریول ہے تو آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ جب بھی آپ ٹریول کرنے لگیں، ٹھیک ہے، آپ فرسٹ ٹائم جب ٹریول کرتے ہیں تو جب آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، آپ کے سارے جو ہے وہ آپ کی ویزا اسٹیمپ وہاں پر چیک ہوتی ہے۔ آیا آپ کا FIA والے تصدیق کرتے ہیں آپ کا ویزا جعلی ہے یا اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام یا میرا ویزا اصلی ہے یا جعلی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ کسی بھی کنٹری کے لیے ٹریول کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پر اٹلی کے لیے یہ جب میں خود آئی تھی میں نے بھی یہ چیز فیس کی تھی پریکٹیکلی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی پچھلے دنوں یہ کافی پرانا چلتا آ رہا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسکیم چلتے رہتے ہیں، واقعی ویزے جعلی ہوتے ہیں، لیکن اٹلی میں آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے اپائنٹمنٹ ملتی ہے، بڑی مشکل سے ہم سارا پروسیجر کرتے ہیں، لیکن اگر ان سب کے باوجود ہمیں ایئرپورٹ پہ جا کے روک لیا جائے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں وہ FIA والے جو ہوتے ہیں وہ آن لائن آپ کا ویزا اسٹیمپ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو ٹیمز یہاں پر اٹلی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو آن لائن آپ کا سارا ویزا کا ریکارڈ بھیجتے ہیں، جب ادھر سے اپروول آتی ہے دین وہ آپ کو ٹریول کرنے دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے جب میں نے ٹریول کیا تھا تب وہ میرے سامنے جو ہے وہ کال پوری ان کے پاس ایک لسٹ تھی ٹیم کی جس کو وہ کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو میل سینڈ کی ہے اس ویزا اسٹیمپ کی، تو آپ ان کو بتائیں یہ اوریجنل ہے، وہ ادھر سے ویریفیکیشن کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ یہ میرے والا تو ایک جینون تھا نا کہ وہ کال پک نہیں کر رہے تھے، نہ ہی ای میل کا رسپونڈ آ رہا تھا، کیونکہ یہ آپ وہاں کاؤنٹر پر زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، پانچ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ کا یہ سارا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ وہ کال پک نہیں کر رہے تھے اس لیے انہوں نے میرے سے یہ ساری ویریفیکیشن کی، پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے سے رسپونڈ نہ کریں، یا وہ اگر FIA والے چاہیں وہ آپ سے کوئی بھی ڈاکومنٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ جب بھی خاص طور پہ فیملی ممبرز اٹلی جو ٹریول کرنے لگے ہیں، آپ اپنے سب سے پہلے تو سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ رکھیں، جو آپ کی مکمل فائل ہوتی ہے جس میں یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ اگر بیوی اور بچے جا رہے ہیں تو ان کا FRC BRC MRC نکاح نامہ جو آپ کے سارے مین 4 ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہونے چاہیے، جن کی آپ نے ویریفیکیشن کروائی تھی۔ جب آپ کا ویزا اسٹیمپ ہو جاتا ہے نا تو آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ ایمبیسی آپ کو واپس کر دیتی ہے۔ وہ جو اوریجنل سارے ڈاکومنٹ ہیں نا وہ آپ نے اپنے ہمراہ لے کے جانے ہیں جب آپ نے ٹریول کرنا ہے، یہ سارے 4 ڈاکومنٹ۔ اس کے علاوہ آپ کا نولوستا وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، کب آپ کا نولوستا آیا، کب آپ نے فرسٹ اپوائنٹمنٹ لی، وہ جو ہے وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ کی اگر آپ کے پاس پروف ہے، کوئی ای میل ہے اگر آپ نے کال کی تھی۔ اب جیسے میں نے جو کالز کی ہوئی تھی میرے پاس اس کا ریکارڈ تھا، اسکرین شاٹس تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں نے جس دن اٹینڈ کی اس دن کے بعد آپ کو ایک میل آتی ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ سبمٹ ہو گئے ہیں BLS یا ایمبیسی، وہ میل آپ کے پاس سیو ہوگی۔ پھر جب آپ کو دوبارہ کلیکشن کی کال آئی وہ آپ کے پاس سیو ہوگی۔ پھر آپ کو جب دوبارہ انہوں نے کال کی یا آپ نے دوبارہ اپوائنٹمنٹ لی، ویزا سبمیشن کی، اگر آپ BLS کے پورٹل سے لیتے ہیں یا آپ ای میل پہ لیتے ہیں آپ کے پاس اس کا بھی ریکارڈ ہوگا، آپ اس کو بھی سیو کر کے رکھیں۔ پھر آپ کو جب کلیکشن کی کال آئی آپ وہ بھی سیو رکھیں کہ ہم نے اس دن کلیکٹ کیے اپنے ڈاکومنٹ، اس دن میرا ویزا اسٹیمپ ہو کے ملا، اس دن میری انکوائری ہوئی۔ یہ ساری معلومات آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس سیو بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر تو آپ کا ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ سے اگر وہ مانگتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تفصیلات ہوں، کیونکہ اگر
اگر یہ نہیں ہوں گی، اگر تو اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹریول ہی نہ کرنے دے، لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے پیسے دے دلا کے، اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا کام اوریجنل ہے، آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بلا فضول وہاں پر پیسے بھرنے پڑ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ پیسوں سے حل ہونے والا کام ہی نہ ہو۔ تو اس طرح کی مشکلات سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ آج کل سختی زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے یہ ان چیزوں کا رجحان، تو آپ لوگ پلیز یہ سارے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے لے کے جایا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ کوئی پریشانی نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو پیسے دیں یا آپ کسی سے ریکویسٹ کریں یا آپ کو وہاں پر فیملی کے ساتھ پریشانی ہو۔ چاہے آپ کا کوئی بھی ویزا ہے، چاہے ورک پرمٹ ہے تو آپ ورک پرمٹ کی ساری ڈیٹیلز، اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیلز، اٹینڈ کب کی، ریسیو کب کی، ساری وہ، چاہے آپ اسٹڈی ویزا پہ ہیں وہ ساری ڈیٹیل، چاہے آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ویزا پہ ہیں، وزٹ پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی تمام تفصیلات اور تمام ڈاکومنٹ ساتھ ضرور رکھیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے پہ بنانی ہے، وہ میں کل اپلوڈ کروں گی۔ جن لوگوں کے پرانے BLS پہ اکاؤنٹ تھے وہ نئے پہ نہیں بنا پا رہے، وہ اکاؤنٹ کیسے ڈیلیٹ ہونے ہیں وہ آپ کو آپشن ملتا ہے، وہاں سے جا کے آپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال